أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. بینات واضح دلیلیں ہیں. من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی. فمن شہد منکم الشہر، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پا لے، حاضر ہو اس مہینے میں، فلیصمہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یعنی اللہ کی ہدایت دینے کی وجہ سے اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے. اسی مہینے میں لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے. تو اس میں کثرت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام ہونا چاہیے. کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں ہر رات جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، انہیں قرآن سناتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں خصوصی معمول تھا. یہ صحیح بخاری کے اندر اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسی طرح ان کے بعد والے لوگ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، سارے ہی ان سے بھی رمضان میں خصوصی طور پہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرنے کی خاص فضیلت بھی بیان کی ہے کہ جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب نیکی کی امید نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قیام اللیل کا سارا سال اہتمام فرماتے.
لیکن رمضان المبارک میں خصوصی توجہ دیتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات لوگوں کو قیام کروایا۔ 3 راتیں رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی داؤد میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک رات قیام کروایا تو صحابہ نے کہا کچھ حصہ رات کا باقی بچ گیا ہے، باقی ساری رات آپ ہمیں قیام کروا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے قیام کرنے کے لیے، قیام کر کے جب تک امام قیام کرواتا ہے قیام کرتا ہے، امام کے قیام ختم کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ، اس کو ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، امام جلدی قیام ختم کر دے یا دیر سے کرے۔ امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک، آخر تک بندہ شامل رہے قیام میں تو باقی رات بھی اس کو قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 راتیں قیام کروایا ہے اور آپ پورا مہینہ ہی کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اور فرمان ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرے حتیٰ ینصرفا، حتیٰ کہ امام پھرے قیام ختم کر دے، اول تا آخر امام کے ساتھ قیام کرے تو ساری رات قیام کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ دلیل ہے پورا مہینہ قیام بلکہ پورا سال قیام کرنے کہ امام کے ساتھ باجماعت بندہ جب بھی کرے، پابندی نہیں لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں دن کرے اور فلاں دن نہ کرے، مطلق طور پہ کہا ہے۔ تو سارا مہینہ امام کے ساتھ قیام کرنے کی یہ دلیل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد وہ باجماعت قیام اللیل کیا کرتے تھے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رمضان کے علاوہ بھی باجماعت قیام اللیل کرنا، باجماعت تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ کئی ایک واقعات ہیں، ایک وہ مشہور حدیث کہ جس میں صحابی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی ہوئی تھی، میں نے سمجھا 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے، قصہ مختصر کے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر سورۃ نساء پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی، پھر آپ نے رکوع کیا۔ تو یہ بھی تو باجماعت ہی ہے نا قیام اللیل۔ رمضان کے علاوہ بھی قیام اللیل باجماعت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حکم دیا ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائیں۔ یہ حکم دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں۔ اس سے پہلے لوگ باجماعت ہی پڑھتے تھے، لیکن کیا تھا اوزاع متفرقون، مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے یہ کام جاری تھا کہ الگ الگ اپنی اپنی لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جماعت کرواتے، نمازیں پڑھتے، قیام کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 آدمیوں کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے زیادہ افضل ہے، 3 آدمیوں کی نماز 2 آدمیوں کی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ جتنے بندے زیادہ ہوں گے اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکم کے پیش نظر سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے الگ الگ پڑھتے ہیں، چلو ایک امام کے پیچھے آ جائیں گے، زیادہ لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے، ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنا وہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا، ان کی اپنی سوچ اور رائے نہیں تھی، اور صحابہ کرام نے اس کو مانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا۔
اتفاق کیا سب نے کہ ہاں واقعتاً یہ کام ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان تھا کہ جتنے بندے زیادہ ہوں گے وہ نماز اتنی ہی زیادہ ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ اجر والی ہے۔ اور پھر موطا مالک میں وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت پر لوگوں کو جمع کیا تھا، 11 رکعت، تو وہ 11 رکعت ہی پڑھاتے تھے، 20 رکعت پڑھنے پڑھانے کی کوئی دلیل موجود نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ آپ نے حکم دیا نہ انہوں نے پڑھائی، 11 رکعت کا ہی حکم دیا، 11 رکعت ہی پڑھاتے رہے۔ اور قاری مئین 100 آیتوں والی سورتیں تلاوت کرتے، کتنا لمبا قیام ہوتا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھی کا سہارا لیتے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھک جاتے۔ امام کو نہیں کہتے تھے کہ چھوٹی پڑھا، نفل نماز ہے، جس نے لمبا قیام کرنا ہے قیام کا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں فردی نماز ہو تو امام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ فردی نماز زیادہ لمبی نہیں، جتنی لمبی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اس سے زیادہ لمبی اگر کوئی پڑھائے گا تو فتنہ ہے، اور جتنی چھوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اس سے زیادہ مختصر اگر کوئی کرے تو وہ بھی فتنہ ہے۔ معیار ہے، میزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو خیر وہ لمبا لمبا طویل قیام کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طول القنوت، لمبے قیام والی نماز اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہہ کر کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان کے ساتھ قرآن کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی دلیلیں بھی اس قرآن مجید میں ہیں۔ ایک ہدایت ہوتی ہے عام، اور ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جس کے ساتھ دلیل بھی ہو۔ تو قرآن مجید عمومی ہدایت بھی ہے اور ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فارق ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا خاصہ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ اس آیت کی وجہ سے پچھلا حکم فدیہ دینے والا منسوخ ہو گیا۔ پہلے حکم تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، طاقت رکھتے ہیں مسکین کے کھانے کا فدیہ دیں اور روزہ نہ رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ بیمار اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو بعد کے دنوں میں روزے پورے کرے۔ اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کو یہی حکم دیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی روزوں کی پوری کر لے، روزے پورے کر لے، 29 یا 30 دن۔ بیمار اور مسافر کو پہلے بھی بعد کے دنوں میں روزہ پورا کرنے کا حکم تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو روزے کی تعداد اور گنتی پوری کرنے کا ہی حکم دیا۔ فدیے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا۔ ابتدائی اسلام میں اس کی رخصت اور اجازت تھی، آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، بیمار بندہ ہے اس کی طرف سے فدیہ دے دو، مسکین کے کھانے کا کھانا کھلا دو، تو یہ کام ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو بیمار ہے وہ صحت یاب ہونے کی امید رکھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ صحت دے گا، بندہ روزہ رکھ لے گا۔ کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں دائمی مریض، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے،
یہ اتنی ہمت طاقت دے دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں، تو اللہ رب العالمین سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ انتظار کرے صحت یاب ہونے کا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیتا ہے وہ روزہ رکھ لے۔ صحت نہیں ملتی، زندگی گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی فوت ہو جائے اور اس پر روزے فرض ہوں تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں گے، تو اولیاء پر وہ روزے فرض ہو جاتے ہیں، روزے رکھنا۔ حج بندے پر فرض تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں کیا نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے کر نہیں سکا۔ عمرہ فرض تھا، اپنی زندگی میں کر نہیں سکا۔ روزہ اس پر فرض تھا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، زندگی میں رکھ نہیں سکا۔ یہ تین کام بندے کے فرض بن جاتے ہیں، دین ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اسے ادا کیا جائے۔ میت کے ترکے میں سے اگر اس پر حج فرض تھا، عمرہ فرض تھا، تو حج یا عمرہ جو بھی اس پہ فرض تھا اس کا خرچہ الگ کیا جائے۔ جس طرح قرضہ میت کے ترکے میں سے ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، فدین اللہ حق ان یقضی، اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ ادا کیا جائے۔ تو اللہ کا قرض ادا کرنے کے لیے جو خرچہ اخراجات ہیں وہ جدا کر لیں، الگ کر لیں، اس کے بعد پھر ترکہ تقسیم کیا جائے۔ عمرہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ آپ دیکھیں نا آج کل عمرہ وہ لاکھ پونا لاکھ ہو عمرہ ہو جاتا ہے، اور حج کے لیے 4 لاکھ روپیہ چاہیے۔ تو جس کے پاس اتنا پیسہ خرچ کرنے کی استطاعت اور طاقت آ جائے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے تو اس پہ عمرہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس پر فرض اور لازم ہے عمرہ کرنا، وہ عمرہ کرے۔ جسے اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دے اس پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر زندگی میں نہیں کر سکتا اس کی طرف سے اس کے اولیاء کریں گے۔ ایسے ہی روزہ بندے پر فرض، زندگی میں بیمار رہا، رکھ نہیں سکا، مجبوری تھی اس کی، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، زندگی ختم ہو گئی۔ اب اس کے اولیاء، ورثاء، اس کے قریبی رشتہ دار، وہ اس کی طرف سے روزوں کی تعداد، روزوں کی گنتی پوری کریں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ فدیے کو اللہ نے کیا ختم، اور کیا کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فدیہ تنگی ہے، روزے ہی رکھنا یہ آسانی ہے۔ جس کی جیب میں تو پیسہ ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ پیسے دیے کام بن گیا، جان چھوٹ گئی، لیکن اکثریت وہ پیسے والوں کی نہیں ہے، اکثریت غریب غربا کی، مساکین کی ہے۔ ان کے لیے روزہ رکھنا ہی آسان ہوتا ہے۔ وہ چند لوگ ہوتے ہیں مالدار جن کے لیے پیسہ دینا آسان ہوتا ہے، جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا وہ کسی کو کیا فدیہ دے گا، کیا کھلائے گا۔ آج کل ملازمین کی تنخواہیں دیکھ لیں، وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ، وہ گھر کے خرچے ہی ان کے پورے نہیں ہوتے، مہینہ آدھا ہوتا ہے پیسے ختم کر کے بیٹھے ہوتے، پھر ادھار پہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آسانی کس میں ہے؟ روزہ رکھنے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور جو مالدار ہیں ان کے لیے بھی آسانی روزہ رکھنے کے اندر ہی ہے، وہ بھی روزہ رکھیں، اسی میں آسانی ہے۔ آپ رکھیں گے، نہ رکھ سکے، فوت ہو گئے، ان کی آل اولاد رکھ لے گی، آسان کام ہے۔ اور پھر اگر میت کے اولیاء نے روزے رکھنے ہیں 1 2 سال 10 سال کے بھی روزے کیوں نہ ہو، 10 سال بندہ شدید بیمار رہا، فوت ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکا، تو 10 سال کے بھی روزے ہوں، اور رکھنے والے میت کے لواحقین، اس کے اولیاء، ورثاء، عصبات، وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اس کے بیٹے، بیٹوں کی اولاد، بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، بہن بھائی، بہن بھائیوں کی اولاد،
کتنے ہی لوگ ہیں، وہ 10 روزے بھی رکھیں زندگی بھر میں میت کی طرف سے پورے ہو جائیں گے۔ بہت آسانی ہے، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور روزے کو لازم کرنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ کوئی بیمار ہو گیا، اب وہ بیمار ہو گیا تو بعد میں روزے رکھے گا تو گنتی پوری ہوگی، اور اگر روزے نہ رکھے فدیہ دے لے تو پھر گنتی تو پوری نہیں ہوگی نا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، دوسرا مقصد ہے روزوں کی جو گنتی ہے تعداد وہ پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ کے ہدایت دینے کی وجہ سے اللہ کا شکر کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو۔ روزہ جب بندہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش بندہ زیادہ کرتا ہے، تو یہ روزہ رکھنے سے ممکن ہوتا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بھی مقصد ہے روزے کو لازم کرنے کا۔ روزہ بذات خود اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پچھلے سبق میں سنائی تھی آپ کو حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو؟ کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے، اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے۔ تو فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے روزہ رکھنا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نماز پڑھنا بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تو پاؤں آپ کے سوج جاتے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ میں نے ایک رات کہا آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے گناہ معاف کر دیے، اب اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے، تو شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا قیام کر کے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، یقیناً قریب ہوں، بہت زیادہ نزدیک۔ قریب کا معنی بہت زیادہ نزدیک۔ ہمارے ہاں تو وہ قریب ہر طرح کے قریب پر بول دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں قریب کہتے ہیں جو بہت زیادہ نزدیک ہو، اس کو کہتے ہیں قریب۔ اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، تو ان پر لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کی رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ انہیں جلوتوں میں سنائیے کبھی سوزے درد سے داستاں، وہ قریب ہیں رگے جاں سے بھی، انہیں خلوتوں میں پکاریے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اقرب الیہ من حبل الورید، اب اللہ قریب بھی ہے اور دور بھی۔ یہ بظاہر متضاد صفات خالق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی ہے، باطن بھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں هو الاول فلیس قبلک انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو ایسا آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں، انت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ایسا ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور ایسا باطن ہے کہ تجھ سے بعد کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اور ہے کیا؟ الرحمن علی العرش استوی، عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہونے کے باوجود شاہرب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بارے میں اگر بندہ عقل کے گھوڑے دوڑائے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ بس اللہ نے جیسا کہا ایمان لے آؤ۔ خرد کے راستے سے جب ہم ان کو نکلے ڈھونڈنے، منزل ایقاں سے وہم و گماں پہ آ گئے۔ عقل سے بندہ سوچے تو پھر یقین ختم، ایمان ختم، اور وہم و گمان رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ قریب سے وہ وحدت الوجود اور پھر حلول اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ رگے حیات سے، رگے جان سے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مطلب اللہ بندے کے اندر داخل ہے۔ ایسے الٹے الٹے معانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، باہر عن خلقہ، مخلوق سے جدا ہے۔ اللہ قریب ہے، عرش پر مستوی ہے، اور یہ خالق ہے جو دور ہونے کے باوجود قریب ہے، اول ہونے کے باوجود آخر ہے، ظاہر ہونے کے باوجود باطن ہے۔ اور کیسے ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کے شایان شان، ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے ہے۔ ہاں، مثالیں دے کے سمجھانے کی اہل علم کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا اس طرح سے ہے۔ مثال دیتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کی معیت کی مثال دی کہ چاند وہ آدھی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جی ٹی روڈ پہ سفر شروع کر دیں گجرانوالہ سے اسلام آباد، رات کے وقت چاند آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن ہے آپ سے بہت دور، جدا، ساتھ ساتھ بھی ہے، جدا بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ چاند کو لے اڑے اور گجرانوالہ سے چاند غائب ہو گیا، نہیں، ادھر بھی باقی رہے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ ایسے ہی اول آخر، اب اول ہونے کے باوجود آخر تک جو چیز بہت بڑی ہو وہ اول اور آخر ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ مصحف ہی ہے، اس کے اوپر یہ جلد کی ہوئی ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کتنے صفحات ہیں، تو یہ اس کی جو جلد ہے یہ اول سے آخر تک ہے، چل رہی ہے۔ ممکن ہے اول کا آخر ہونا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، اس سے تو پہلے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے دائیں بائیں، بعد میں بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا، عرش پر مستوی ہونے کے باوجود وہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب رمضان المبارک کے ذکر میں درمیان میں دعا کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد پھر رمضان کے حکام ہے۔ مقصد یہ ہے ذکر کرنے کا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ رمضان کی راتوں کا قیام، سحری کے وقت رمضان میں سارے لوگ بیدار ہوتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی مانگنے والا، سوال کرنے والا، کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، رزق مانگنے والا کوئی ہو، میں اس کو دوں۔
سحری کا ٹائم کھانے پینے میں سارا نہ گزاریں، بلکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اٹھیں، مانگیں، دعا کریں، پکاریں اللہ کو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرطیں لگائی ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی دعا قبول کروں گا، شرط ہے وہ میری مانیں۔ اللہ کی مانو گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ کئی لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی بندے ایسے اشعث اغبر، بڑا گندہ حالت ہوتی ہے ان کی، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے، کہہ دے کہ یہ کام یوں ہو جائے گا، اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری مانیں، اللہ کی مانو گے اللہ تمہاری مانے گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، نیک بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کی دعا وہ رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، یا تو جو اس نے مانگا ہو وہ مل جاتا ہے، یا پھر اس کے عوض ایک بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، آخرت میں بہت سارا اجر و ثواب نوازتے ہیں۔ اس لیے یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے میں نے اللہ سے فلاں ہے مانگی تھی، اللہ نے کی ہے، اور فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کرنے سے کیا مطلب ہے کہ بندہ دعا مانگے اور پھر کہے میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ نے قبول نہیں کی، یہ ہے جلدی۔ یہ نہ کہے کہ اللہ نے قبول نہیں کی، نہ یہ سوچے، جب تک بندہ اللہ کی معصیت کی نافرمانی کی دعا نہ کرے بندے کی دعا قبول ہوتی رہے، نافرمانی والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ نیک بن جائیں، ہدایت پا جائیں۔